السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ میں ظلم، فرسودگی اور غلامی کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں اس شخص کے کہ جس نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کو اپنی زندگی کا مشن بنائے رکھا۔ مقبول بٹ جب پیدا ہوئے، جب وہ پروان چڑھے، جب وہ سری نگر سے اعلیٰ تعلیم کے بعد سری نگر سے جب وہ پاکستان میں آئے اور پشاور میں انہوں نے قیام رکھا، پشاور میں انہوں نے رہنا پسند کیا۔ جب وہ پشاور میں قیام پذیر تھے تب بھی ان کے ذہن میں ہر وقت ریاست جموں کشمیر کی غلامی اور ریاستی لوگوں کے ساتھ بھارت کا جو ظلم و جبر تھا وہ انہیں ہر وقت مضطرب کیے رکھتا تھا۔ مقبول بٹ کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کے قبضہ سے نکالنا ہے، ریاست جموں کشمیر کو آزادی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اسی مشن کو لیے ہوئے مقبول بٹ کی زندگی اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کا شکار رہی۔ مقبول بٹ نے پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے دیگر جو پاکستان کی قومی قیادت تھی ان سے ہمیشہ آزادی کی بات کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مقبول بٹ کا جو آزادی کا منصوبہ تھا یا جو ریاست جموں کشمیر کے لیے ان کی جو ایک تجویز تھی کہ بھارت کے خلاف ہمیں کیسے لڑنا ہے، کیسے جانا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ساتھ مقبول بٹ کے ساتھ دیگر بھی پاکستان کے کئی سیاستدانوں کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور کئی سیاستدانوں نے خاص طور پہ جو شورائے کرام تھے، جو دانشور تھے اس وقت کے، جن میں حبیب جالب کا نام آپ لے سکتے ہیں، جن میں فیض احمد فیض کا نام لے سکتے ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے جو شعراء اور دانشور تھے وہ مقبول بٹ کے ہمنوا تھے کہ ریاست کی آزادی کے لیے وہ انہیں اپنا تعاون اور تعلق ہر وقت وہ فراہم کر رہے تھے۔ عابد حسن منٹو وہ بھی بتاتے ہیں، دیگر بہت سارے جو اس وقت کے لوگ، پاکستان کے جو لوگ تھے، وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ان کا بڑا ایک وہ ان کی بھی ایک لگن تھی۔ اب مقبول بٹ کو جب سزائے موت سنائی گئی تو مقبول بٹ نے تاریخی الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے کہا، جج صاحب ایسی کوئی رسی نہیں بنی جو مقبول کو پھانسی پہ لٹکا سکے، اور اس کے 4 ماہ بعد مقبول بٹ نے 23 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور 4 ہفتے پیدل چلتے ہوئے وہ آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ ان کا جسم آزاد کشمیر میں تھا لیکن ان کی روح مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے مضطرب تھی۔ وہ پشاور تشریف لے گئے، وہاں پہ ڈاکٹر فاروق حیدر کے پشاور کے بعد انہوں نے ڈاکٹر فاروق حیدر کے گھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ ایتھوپیا کے چند جو آزادی پسند تھے انہوں نے ایک جہاز پہ فائرنگ کی۔ انہوں نے وہاں سے ایک آئیڈیا لیا جو کہ گنگا آئی جیکنگ پہ جا کے منتج ہوا، اور ایک سری نگر سے ایک جہاز اغوا کر کے لاہور لایا گیا، لیکن اس اغوا کے مضمرات بھی پاکستان پہ مرتب ہوئے، چونکہ اس کو بنیاد بنا کے بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دیں، اور جب پاکستان کی فضائی حدود بند ہو گئیں تو بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے بالکل اس وقت کے مشرقی پاکستان کے ساتھ آپ کے رابطے منقطع ہو گئے۔ یہ ایک اس کا منفی جو اس کا پہلو تھا۔ ریاست جموں کشمیر کا معاملہ عالمی سطح پہ ضرور ہائی لائٹ ہو۔ بارہمولہ کے قصبے اندواڑہ میں انہیں چونکہ پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک بینک سے پیسے نکالے، تو اس وقت وہاں پہ جو مینیجر تھا اس مٹ بھیڑ میں وہ قتل ہو گیا، انہیں ایک مرتبہ پھر سزائے موت ہو گئی۔ اب مقبول بٹ جو ہے وہ چونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ جیل توڑ جاتے ہیں، تو انہیں بعد ازاں جب وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد انہیں ریاست جموں کشمیر میں رکھنے کے بجائے بھارت نے اپنی بدترین اور بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں انہیں منتقل کر دیا۔ اب تہاڑ جیل میں اس وقت کے جیلر سنیل گپتا اپنی بک بلیک وارنٹ میں لکھتے ہیں کہ مقبول بٹ آزادی پسند رہنما سے زیادہ ایک دانشور تھے۔ میں انگلش اسکول میں پڑھا ہوا تھا لیکن میں نے جا کے مقبول بٹ سے اب انگریزی سیکھی۔
مقبول بٹ علم و ادب کا ایک سمندر تھے، اور وہ اس قدر ان کا علم تھا کہ وہ جب بھی جیل میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ چارلس سوبراج کے پاس جاتے یا مقبول بٹ کے پاس آتے. وہ اگر جیلر انہیں میمو دیتا یا جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو وہ اس پہ لکھ کے جیلر کو، وہ اپنے قیدیوں کو دیتے. ان کی پوری جیل میں مقبولیت تھی اور وہ سب کے کام آتے تھے. اور سنیل گپتا ہی لکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، گورا چٹا ان کا رنگ تھا، لیکن جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ ان کا ایک اعلیٰ ترین ادب اور وہ جو ان کے اندر ایک شائستگی تھی اس کا اظہار تھا. اب مقبول بٹ تہاڑ جیل میں مقید تھے، لیکن اسی دوران ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. برطانیہ میں بھارتی سفارتکار روندر مہاترے کو امان اللہ خان اور جو ان کے ساتھی تھے راجہ عبدالقیوم خان وغیرہ وہ اغوا کر لیتے. مقبول بٹ کے ڈیتھ وارنٹ پہ کسی کے دستخط نہیں تھے. مقبول بٹ کے عزیز و قارب، ان کے وکیل کو بھی صبح پتہ چلا تھا کہ ان کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. عزیز و قارب کو ان کے بھائی کو بلایا گیا، لیکن انہیں اریسٹ کر لیا گیا، ملاقات نہیں کرنی دی گئی. راتوں رات یہ فیصلہ ہو گیا کہ پھانسی دینی ہے. اب بھارت کا نظام عدل اپنے جو ان کے قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنا ہی جو ان کے اپنے قوانین ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا آرڈر جاری ہو گیا کہ اس کو لٹکا دو. اب جو اس میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مقبول بٹ کو پھانسی کے لیے صبح 4 بجے وہ جاگتے تھے، انہوں نے چائے پی، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور چل پڑے. اور وہ خود چل کے گئے پھانسی گھاٹ تک، اور ان کے چہرے پہ لکھنے والے لکھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں تھی اور بالکل سکون کے ساتھ وہ اس دوران ایک واقعہ ہوا کہ ایک سکھ مجسٹریٹ، وہ جو وصیت لکھوانی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے وصیت لکھوائی کہ میری قوم سے کہنا، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے کہنا کہ اپنی جدوجہد جاری رکھنا اور آزادی کے لیے، بھارت سے آزادی کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹنا. ایک وقت آئے گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ بھی بھارت کا نظام عدل تھا کہ انہوں نے وہ وصیت باہر نہیں آنے دی، لیکن یہ وصیت وہاں پہ لکھی گئی. مقبول بٹ 11 فروری 1984 کو پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، اور بھارت کا جبر تھا، جو ظلم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے ورثاء کو لاش نہیں دی اور ادھر ہی تہاڑ جیل میں انہیں دفن کر دیا گیا، جو کہ بھارت کی تہاڑ جیل سمیت ایک پہلا واقعہ تھا تمام جیلوں کا. لیکن چونکہ وہ مقبول بٹ کے مردہ مقبول بٹ سے جسد خاکی سے بھی بھارت خوفزدہ تھا، تو اس نے مقبول بٹ کو ورثاء کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنی ہی سرزمین میں مقبول بٹ کو دفنا کے کشمیریوں سے، اپنے ورثاء سے دور کیا. مقبول بٹ کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی. ریاست جموں کشمیر میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس میں مقبول بٹ کا لہو شامل ہے. آج ہم مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کے دن میں ریاست جموں کشمیر میں جہاں بھی کشمیریوں کو موقع ملے گا وہ مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے. اور آج ریلیز کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.